فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، سمیر خان صاحب کا سوال ہے، محرم اور غیر محرم کی کیا تفصیل ہے، وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محرم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن سے پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شوہر، باپ، ماموں، چچا، داماد، سسر، اسی طرح بھائی، بیٹا، پوتا، نواسا، بھانجا، بھتیجا، اور شوہر کی وہ اولاد یعنی وہ لڑکا جو پہلی بیوی سے ہو، ان سے عورت کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے۔ اور غیر محرم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن سے پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، اسی طرح دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپھا، پھر شوہر کے خالو، شوہر کے ماموں، شوہر کے پھوپھا اور شوہر کے چچا، شوہر کے بھانجے اور شوہر کے بھتیجے، یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ مولانا مجاہد پالنپور سے معلوم کرتے ہیں، کیا خودکشی کرنے والے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ خودکشی کرنا یہ مذہب اسلام میں انتہائی گھناؤنا اور مجرمانہ فعل ہے۔ کتاب و سنت میں اس پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یہ قدم اٹھاتے ہوئے خودکشی کر لیتا ہے تو چونکہ وہ مذہب اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے عام مسلمانوں کی طرح اس کے کفن دفن کا اور نماز جنازہ کا انتظام کیا جائے گا۔ لیکن علماء نے اور فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ قوم کے پیشوا اور مقتدی سمجھے جاتے ہوں، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسی حرکت کرنے والے کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے یہ بات قابل عبرت بنے کہ اگر میں یہ قدم اٹھاتا ہوں تو ایسے عظیم اور بزرگ لوگ میری نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ حافظ عبد المتین کرناٹک سے معلوم کرتے ہیں، کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں؟ عورتوں کو قبرستان جانے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے چونکہ عورتیں مرد کے مقابلے میں یہ بے صبری اور کم ہمت ہوتی ہیں۔ غم پر ضبط کرنا، اسے برداشت کر لینا، جزا فضا نہ کرنا، آہو بکا نہ کرنا، ماتم اور نوحہ خوانی نہ کرنا، یہ عورت کے اندر اکثر و بیشتر کم ہوتا ہے۔ وہ ذرا سی بات پر جزا فضا کرنے لگتی ہے، آہو بکا کرنے لگتی ہے، اس لیے عورت کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ قبرستان نہ جائے۔ پھر اسی طرح آج کل کے مزارات کا جو ماحول ہے، وہاں جا کر لوگ اور بہت ساری خواتین سجدہ کرتی ہیں، اپنے بال بچھاتی ہیں۔ عورتیں مرد کے مقابلے میں چونکہ ضعیف الاعتقاد بھی ہوتی ہیں، کمزور سی باتوں پر بھی اعتقاد اور یقین کر لیتی ہیں، اور وہاں جا کر وہ بھی سجدہ کرتی ہیں، اس لیے خواتین کے لیے مزارات پر جانا اور بھی زیادہ ممنوع ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو اپنے اوپر یہ مکمل یقین ہو کہ میں ایسی کسی بھی حرکت سے باز رہوں گی اور میرا عقیدہ متاثر نہیں ہوگا اور میں یہ حرکات بھی نہیں کروں گی، تو کبھی کبھار اگر عورت قبرستان چلی جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ محمد سعود ابن عبد الودود پریم نگر دہلی سے معلوم کرتے ہیں، پگڑی پر مکان لینا کیسا ہے؟ جیسے میں مالک کو 2 لاکھ روپے ایک بار میں دے دوں، پھر جب تک رہوں گا کرایہ نہیں دوں گا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ پگڑی پر مکان لینے کی مارکیٹ میں اور سماج میں بہت ساری شکلیں رائج ہیں۔ مثال کے طور پر پگڑی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کرایہ دار نے مالک مکان کو مکان کے حساب سے 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے ایڈوانس کے طور پر دے دیے، جس کو ہم سیکورٹی بھی کہتے ہیں، اور پھر جتنی مدت تک وہ اس مکان میں رہے گا کوئی کرایہ اپنے مالک کو نہیں دے گا، اور جب وہ مکان خالی کرے گا تو جتنی رقم بھی اس نے مالک مکان کو ایڈوانس جمع کرائی تھی وہ ساری کی ساری رقم اسے واپس مل جائے گی۔ اسی طرح دوسری شکل یہ بھی ہے کہ
2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے ایڈوانس جمع کرائے جاتے ہیں اور پھر ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم کرائے کے طور پر بھی دی جاتی ہے، لیکن عام طور سے ایسے مکانوں کی وہ رقم بہت ہی کم ہے، یعنی لوکیشن کے حساب سے بھی اور علاقے کے حساب سے بھی ایسے مکان کی اتنی کم کرائے کی رقم بنتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عام طور سے ایسے مکان کی 10,000 روپے کرائے کی رقم بنتی ہے، لیکن وہ آدمی ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم جمع کرا کے ہر مہینے 2,000 یا 1,500 روپے بھی کرائے کے طور پر دیتا رہتا ہے، تو یہ دونوں شکلیں جائز نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر ایسا قرض جس پر نفع اٹھایا جائے وہ سود اور ربا ہوتا ہے۔ ہم نے سیکورٹی کے نام سے جو رقم جمع کرائی ہے وہ تو مالک مکان کے پاس قرض کے طور پر ہے، جب ہم مکان خالی کریں گے وہ رقم ہمیں واپس ملنی چاہیے، اور ہمارا ہر مہینے کا کرایہ سوسائٹی کے حساب سے یا جو بھی دونوں کی خوشی سے طے ہو جائے وہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ مالک مکان ان پیسوں سے نفع کماتا رہے، فائدہ اٹھاتا رہے، یا تو وہ بالکل کرایہ نہ لے یا تھوڑا ہلکا پھلکا سا برائے نام کرایہ لے، تو یہ شکل سود کی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ ایک صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں کیا مردہ قبر میں ہماری بات سنتے ہیں یا نہیں؟ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اجماع امت کا یہ عقیدہ ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں۔ البتہ انبیاء کے علاوہ عام انسانوں کے بارے میں صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی یہ اختلاف رائے رہا ہے کہ عام انسان بھی قبر میں سنتے ہیں یا نہیں، تو اس میں دونوں رائے ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اتنی بات پر یقین کرنا ضروری ہے جتنی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی اپنے جان پہچان والے کی قبر کے پاس سے گزرتے ہو، انہیں سلام کرتے ہو، تو وہ تمہارا سلام سنتے ہیں، تمہیں پہچانتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اتنی بات پر ہمیں یقین کر لینا کافی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ ہم سے سوالات کرتے ہیں اور جوابات حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم بھی روزانہ آپ سے ایک سوال کیا کریں گے جس کا جواب آپ ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس سے آپ اور ہم مل کر اپنی اسلامک نالج بڑھا سکیں۔ چنانچہ آپ کے لیے آج کا پہلا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس پہاڑ کی غار میں نازل ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس پہاڑ کی غار میں نازل ہوئی؟ اپنا جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ سہیل فضیل کا سوال ہے کیا اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اندھیرے میں نماز پڑھنا بلا کراہت درست ہے، بشرطے کہ قبلے کا رخ صحیح ہو، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صراحت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے نہ جانے کتنی بار اندھیرے میں ہی نمازیں پڑھی ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے جب امام قاعدہ اولیٰ میں ہو، اسی دوران کوئی شخص آ کر اقتدا کرے اور اس کے بیٹھتے ہی امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ مقتدی اتحیات پوری پڑھے گا یا امام کی اتباع میں کھڑا ہو جائے گا؟ اگر کوئی مقتدی قاعدہ اولیٰ میں ایسے وقت شریک ہوا کہ امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اور ابھی اس شخص کی تشہد مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں امام صاحب سلام پھیر کر فارغ ہو چکے تھے اور ابھی اس شخص کی اتحیات مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اب یہ شخص اپنی اتحیات دونوں قعدوں میں پوری کر کے پھر کھڑا ہوگا، چاہے تھوڑی تاخیر ہو جائے، چونکہ قعدہ اولیٰ میں بھی اور قعدہ اخیرہ میں بھی تشہد کا پڑھنا یہ فرض نماز میں بھی اور تراویح وغیرہ میں بھی واجب ہے، اور اگر یہ آنے والا آدمی تشہد نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز یہ کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی۔ سید تابش صاحب نوئیڈا سے معلوم کرتے ہیں میں نے ایک حدیث سنی ہے جس میں یہ ہے کہ 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا اور 999 دوزخ میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی طرح ایک حدیث میں اور ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر، اس کی وضاحت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم سے کہیں گے، آدم
تو حضرت آدم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے حاضر ہوں گے کہ اللہ تیری اطاعت میں حاضر ہوں، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، اے آدم جہنمیوں کو نکالو۔ تو حضرت آدم پوچھیں گے کہ یا اللہ دوزخیوں کی جماعت اور وہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 آدمی یہ دوزخی ہیں، ان کو نکالو۔ یہ بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ارشاد فرمائی تو صحابہ اکرام تعجب میں پڑ گئے کہ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ دن ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کی جماعت میں اس قدر کافر رکھے ہیں کہ تم میں سے اگر ایک آدمی کافر ہوگا تو اس میں سے 1000 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ اس طرح کی روایت احادیث میں موجود ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دوسری روایت کا، تو اس روایت کا کسی ضعیف اور صحیح حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کومنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اپنے سوالات اور ساتھ میں جواب بھی ضرور بھیجیں۔ جزاک اللہ۔